الرحمن الرحیم ویورز کیسے ہیں؟ آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے کہ کے پی کے ہائی کورٹ کے جج کامران حیات یہ کون ہے اور جج بننے سے پہلے یہ کیا تھے اور اس کے بعد اس کے کتنے رشتہ دار پی ٹی آئی جماعت کے امیدوار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ میں پہنچ جانا، اس آرڈر کو چیلنج کرنے کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ تو ویور، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ عرصہ قبل جو ہے پشاور ہائی کورٹ کے کامران حیات میاں خیل جو جسٹس ہیں، انہوں نے ایک پی ٹی آئی کی پٹیشن پر الیکشن کمیشن کا آرڈر سسپینڈ کر دیا ہے عارضی طور پر 9 جنوری تک، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نوٹسز جاری کیے۔ اب یہ اسی طرح ہی ہوا کہ جس طرح لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج نے جو ہے وہ اگینسٹ دا لا، خلاف قانون، غیر آئینی طور پر ایک آرڈر پاس کیا تھا، جس کو سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے سیٹ اسائیڈ قرار دیا، اور وہاں پہ ریمارکس دیے تھے قاضی فائزیزہ صاحب نے کہ یہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ تو ابھی جو کامران حیات صاحب ہیں، یہ جب جج نہیں تھے تو ہماری اطلاعات کے مطابق یہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل تھے پشاور کے اندر، اور یہ اس کو پی ٹی آئی حکومت نے اپائنٹ کیا تھا، یہ اس کی ایفیلیشن ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ایک کزن ہیں شعیب ناصر، جو این اے 45 سے پی ٹی آئی کا امیدوار ہے، اور حلقہ صوبائی پی کے 115 میں بھی یہ پی ٹی آئی کا امیدوار ہے۔ تو وہاں پہ یہ اس کی ایفیلیشن ہے، اور یہ وہ وفاداریاں ہیں جس طرح یہ پیچھے کھوسا اور ثاقب نثار اور یہ جو ججز گزرے ہیں سپریم کورٹ کے، جو پرویز الہی کا اور پنجاب اسمبلی کا حال کرتے تھے کہ ایک ججمنٹ میں کہتے تھے کہ جناب پارٹی ہیڈ ہوتا ہے، تو دوسری میں کہتے تھے پارٹی ہیڈ نہیں ہوتا، وہ پرانی ججمنٹ جو اس کی میں نے آلریڈی پہلے ویڈیو کر چکا ہوں۔ تو یہ ایسے اس نے فیصلے کیے ہیں۔ تو ایفیلیشن اصولی طور پر بطور جج کے اس کو یہ چاہیے تھا میاں خیل کو کہ جب اس کے پاس پٹیشن آئی ہے تو ایفیلیشن آپ کی ہے، آپ کو پی ٹی آئی نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل اپوائنٹ کیا تھا، تو ظاہر پولیٹیکلی ایفیلیشن ہے، تو آپ اس کیس کو سماعت نہ کرتے۔ جو اصول ہے، جو پرنسپل ہے، وہ یہی ہے کہ موسٹ سینئر جج کے پاس آپ بھیج دیتے پٹیشن، اور اپنی معذوری ظاہر کر دیتے کہ میں یہ پٹیشن نہیں سنتا، اور آپ نے پٹیشن سنی، آپ نے ایک انٹرم آرڈر دیا۔ اب یہ کے پی کے اندر امپلیمنٹ ہوگا یا پورے پاکستان کے اندر ہوگا، یہ ایک ابہام ہے۔ تو الیکشن کمیشن کو جب یہ غالباً نوٹس ملا ہے تو انہوں نے سپریم کورٹ میں جو ہے وہ پٹیشن فائل کر دی ہے کے پی کے پشاور ہائی کورٹ کے اس عبوری آرڈر کے خلاف۔ نمبر 1 تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ آرڈر اللیگل ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پٹیشن مینٹینیبل نہیں ہے، چونکہ وفاق کا میٹر ہے، مرکز کا میٹر ہے۔ یہ اگر ہوتا تو اسلام آباد ہائی کورٹ ہوتا یا سپریم کورٹ میں۔ تو سپریم کورٹ نے جو پٹیشن الیکشن کمیشن نے فائل کیا اس آرڈر کے خلاف، وہ 2 جنوری کو فکس کر دی ہے، جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب 3 رکنی بینچ جو ہے اس کی سماعت کرے گا۔ اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، یعنی کہ عدالت کے سماعت سے قبل، عدالت کے ججمنٹ سے قبل کوئی ایسی بات کرنا کہ یہ ہو جائے گا، کوئی ہم وقت کے ولی نہیں ہیں، نہ ہی ہمیں کوئی الہام ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی جو ہے سورس ہے۔ لیکن عام طور پر جو سابقہ جو پریویس جو آرڈر ہے جو لاہور ہائی کورٹ نے دیا، اور پھر اس کو سیٹ اسائیڈ قرار دیا سپریم کورٹ نے، اور اس وکیل کو عمیر نیازی کو بھی جو ہے وہ توہین عدالت کی پروسیڈنگ کا وہ نوٹس بھجوایا گیا کہ کیوں نہ آپ کے خلاف وہ کارروائی کی جائے۔ تو اگر یہ ہم تناظر دیکھیں، اور ایک لاجیکلی بات کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس کا آرڈر جو ہے وہ پورے پاکستان پہ بائنڈنگ ہے، اور ایک ہائی کورٹ کا جو آرڈر ہوتا ہے وہ غالباً اسی صوبے کی حد تک ہوتا ہے، وہ دوسرے صوبے پہ عمل درآمد نظر نہیں آتا، اور نہ ہی ججز جو ہے اس ججمنٹ کو تسلیم بھی کرتے ہیں۔ غالب امکان یا میرا ذاتی جو خیال یہ ہے وہ یہی ہے
کہ سپریم کورٹ 2 جنوری کو جو سماعت ہونے جا رہی ہے اس میں پشاور ہائی کورٹ کا جو عبوری آرڈر ہے اس کو سسپینڈ کر دے گی، اور ساتھ جو ہے یہ پٹیشن جو پی ٹی آئی کی زیر سماعت ہے، پینڈنگ ہے، 9 جنوری کے میں فکس ہے، اس کو جو ہے وہ مینٹینیبلٹی پہ اڑا کے رکھ دے گی۔ بہت شکریہ۔